بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث مبارکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے کلام کے ساتھ جڑنے کی اور آپ حضرات کو نورانی قاعدہ اور قرآن کریم سکھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ اسلامک ٹیوٹر چینل میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے نورانی قاعدے سے۔ قرآن کریم کی جو بنیاد ہے وہ ہے نورانی قاعدہ۔ تو جب تک نورانی قاعدہ ٹھیک طرح سے نہیں پڑھیں گے، درست تلفظ سے مخارج صفات کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ قرآن کریم صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو لہٰذا قرآن کریم صحیح پڑھنے کے لیے ہمیں نورانی قاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو نورانی قاعدہ مکمل تجوید و قرات کے ساتھ پڑھایا جائے، ہر ایک مخرج کے حوالے سے بتایا جائے۔ تو آپ ہر ویڈیو سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کی پہلی ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو پہلی ویڈیو میں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا نورانی قاعدہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدے میں پہلی تختی آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اس تختی میں سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی آپ کو پہلی تختی۔ تو پہلی تختی جو ہے تختی نمبر 1 ہے، اور تختی نمبر 1 کا نام ہے مفردات۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو۔ حرف جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، لفظ جو ہوتا ہے وہ کئی حرفوں کو ملا کر بنتا ہے۔ تو مفردات الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پہلا حرف الف ہے۔ الف اس کا مخرج منہ کا خالی حصہ، الف جو ادا ہوتا ہے منہ کے خالی حصے کی ہوا سے ادا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ منہ کے خالی حصے کا نام تو لیا گیا لیکن بتایا نہیں گیا کہ منہ کا خالی حصہ کون سا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ منہ کا خالی حصہ یہ ہے کہ آپ اپنا منہ بند کریں اور آپ نوٹ کریں کہ جو آپ کی زبان ہے، زبان کا درمیان اور اوپر کے تالو کا درمیان، ان دونوں کے درمیان میں جو حصہ ہے یہ منہ کا خالی حصہ ہے۔ اس حصے کی آواز سے الف ادا ہوتا ہے۔ اس کو الف نہیں پڑھنا، جب آپ الف پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ اس کو جسٹ آپ نے پڑھنا ہے الف، الف، ٹھیک ہے، کھینچ کر نہیں پڑھنا، الف پڑھنا ہے۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں با، با، یہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کے جو ہے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو با ادا ہوتا ہے وہ ہونٹوں کا جو گیلا حصہ ہے نا اس سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ اندرونی حصہ، اس کو کہتے ہیں ہونٹوں کا گیلا حصہ۔ تو یہاں سے با ادا ہوتا ہے۔ کچھ بچے پڑھے ہوتے ہیں بے، ان کو سمجھانا یہ ہے کہ جو بے آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے اسکول والے قاعدے میں پڑھنا ہے، اردو قاعدے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پڑھنا ہے با، با۔ اس کے بعد ہے اگلا حرف تا۔ تا جو ہے یہ زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، یعنی کہ سامنے کے 2 دانتوں کے جو مسوڑے ہیں ان کے ساتھ جب زبان کی نوک لگے گی پھر تا ادا ہوگا، تا۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے تا۔ اس میں خیال یہ کرنا ہے کہ سیٹی کی آواز نہ آئے، سیٹی کی آواز آئے گی تو غلط ہو جائے گا۔
زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے کے دو دانتوں کے کنارے سے لگے پھر تا ادا ہوتا ہے، تا، اس طریقے سے۔ اس کے بعد ہے جیم۔ اب جیم جو ادا ہوتا ہے وہ جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالوں کا درمیانی حصہ دونوں آپس میں ملتے ہیں پھر جیم ادا ہوتا ہے، جیم، اس طریقے سے۔ پھر میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف 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 با 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 تا 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 جیم 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 الف با تا تا جیم۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا پہلا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، کل پھر انشاءاللہ اگلی لائن پڑھیں گے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اگلے دن آپ کو سینڈ کی جائے گی۔ میں حافظ محمد ابو بکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔